مما وہ پینڈوسا ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی؟ اس سے افشاں نے کہا، مما وہ پینڈوسا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو؟ افشاں نے اپنے کزن سالم کو کال کی، کہا، سالم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سالم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سالم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشاں نے جب دیکھا کہ اس کی شادی سالم سے کر رہے ہیں، افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹ کھا لی۔ ہسپتال لے کے گئے، ڈاکٹرز نے مادہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، مما مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سالم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سالم سے کروا دی گئی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا کہ زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا ہے۔ پہلی رات تھی، افشاں نے سالم کو کہا، سالم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سالم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشاں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ سالم نے کہا، ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سالم نے وہ ڈبی افشاں کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے ہے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سالم نوافل ادا کر کے پھر افشاں کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا سالم کے ساتھ۔ سالم دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، سادہ سا تھا۔ افشاں ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سالم صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشاں کو غصہ آتا کہ یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشاں جب سالم کے ہاتھ کا کھانا کھاتی تو بہت حیران ہوتی، بہت مزے کا کھانا بناتا تھا۔ سالم رات کو تھکا ہارا آتا، افشاں بس خاموش سی اپنی دنیا میں ہی مگن رہتی تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سالم کی۔ سالم بھی افشاں کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی، شاید نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سالم کے کپڑے صاف کرتی۔ سالم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سالم افشاں کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ افشاں کو یوں لگتا تھا ایک بدو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سالم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو اس کا ہم سفر ہو۔ سالم نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے رکھے سکھے ہو گئے ہیں۔ سالم افشاں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد سالم نے یوں افشاں کو چھوا تھا، افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے۔ سالم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، آئل سالم کے اوپر گر گیا۔ افشاں نے جانے لگی، اٹھ کر سالم نے بازو پکڑا اور پاس بٹھایا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ افشاں نے کہا، میرا بازو چھوڑو سالم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سالم نے پاس بٹھایا، آئل لگایا، پھر چہرے پہ اسکرب کرنے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی۔ سالم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی بنا کر آتا ہوں۔ سالم بریانی بنانے چلا جاتا ہے اور افشاں اٹھ کر نہانے چلی جاتی ہے۔ نہاتے نہاتے افشاں کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سالم افشاں کی چیخ آواز سن کے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے کے نیچے سے خون باہر آ رہا ہے۔ سالم کافی گھبرا جاتا ہے اور دروازے کو دھکا مار کے دروازہ توڑ دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ افشاں خون میں لت پت پڑی ہوئی ہے اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ کسی طرح بھی افشاں کو ہوش آ جائے۔ سالم رو رہا ہوتا ہے کہ اچانک افشاں کی آنکھ کھلتی ہے۔ افشاں سالم کو اپنے لیے اس قدر روتا دیکھ کر گلے لگا لیتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے۔ اب سالم افشاں کو ہسپتال لے کے جاتا ہے۔ واپسی پر دونوں آئس کریم کھاتے ہیں۔ افشاں کا رویہ سالم کے ساتھ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے اور افشاں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ دوستو، کبھی بھی آپ کے ماں باپ آپ کے لیے غلط نہیں سوچتے، اس ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جانا ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔